السلام علیکم مائی ڈیئر پروفیشنل اینڈ اسٹوڈنٹس، یہ میری پہلی ویڈیو ہے کوا ٹریننگ پر، اور اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم اپنے کوا پر کیسے سرکولیشن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کلک کرنا ہے سرکولیشن پر، اور اس کے آپشن یہ موجود ہیں: چیک آؤٹ، چیک ان، رینیو، سیٹ لائبریری، اور یہ والے آپشن اوپر سرچ بار کے ساتھ بھی موجود ہیں: چیک آؤٹ، چیک ان، رینیو، سرچ دا کیٹلاگ۔ سب سے پہلے ہم کریں گے چیک آؤٹ۔ چیک آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائبریری سے جو چیز جاری کرتے ہیں، یوزر کو دیتے ہیں، اس سے چیک آؤٹ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں انٹر پیٹرن، کارڈ نمبر یا یوزر نیم لکھنا ہے، فار ایگزامپل عتیق، اور یہاں سبمٹ کر دیں گے۔ یہاں پہ اب ہم نے اپنی بک یا جو چیز ہم ایشو کر رہے ہیں اس کا بار کوڈ یا ایکسیشن نمبر یا بک نمبر جو ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر انٹر کریں گے۔ فار ایگزامپل ہم ایکسیشن نمبر کو ٹیپ کرتے ہیں اور یہاں پہ چیک آؤٹ کر دیں گے۔ یہ بک ہمارے یوزر کو جاری کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ ہم شو چیک آؤٹ بھی چیک کر سکتے ہیں، یہاں پر کلک کریں گے۔ پہلے اس کے پاس 5 بک تھی، اب 6 بکس ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ بات کرتے ہیں چیک ان۔ چیک ان پر کلک کریں گے۔ چیک ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پہلے جاری کر چکے ہیں اس کو واپس لینے کے لیے ہم یہ آپشن یوز کرتے ہیں۔ اور چیک ان کے لیے جو بک ہمارے پاس آئی ہے ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم یہاں پر ایک انٹر ایٹم بار کوڈ، جس کو ہم ایکسیشن نمبر بھی کہتے ہیں، وہ ہم انٹر کریں گے۔ فار ایگزامپل ابھی جو میں نے بک ایشو کی تھی اس کی دوبارہ واپس کرتا ہوں، یہاں چیک ان پر کلک کر دیں گے۔ اس طریقے سے ہماری بک واپس ہو جائے گی۔ یہ ہماری بک واپس ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا اگلا آپشن ہے رینیو۔ رینیو کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم بک ایشو کرتے ہیں، دوبارہ کوئی یوزر وہی بک رکھنا چاہتا ہے، دوبارہ ری ایشو کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم رینیو کا آپشن استعمال کرتے ہیں۔ رینیو پر کلک کریں گے اور جس بک کو ہم ری ایشو کرنا چاہتے ہیں اس کا بار کوڈ انٹر کریں گے۔ فار ایگزامپل یہ ایک بک ہے، اس کو ہم ری ایشو کرنا چاہتے ہیں، رینیو کرنا چاہتے ہیں، یہاں انٹر کر کے سبمٹ کر دیں گے۔ یہ بک اسی یوزر کو دوبارہ رینیو ہو جائے گی۔ سوری، یہ بک پہلے واپس آ چکی ہے۔
کے لیے ہم یہاں کوئی اور نمبر دیتے ہیں. اس کو چیک کرتے ہیں. اگر یہ بک ایشو ہوئی ہے تو یہ رینیو ہو جائے گی. یہ ہو چکی ہے ایٹم رینیو. یہ بک اس طرح ہمارے ری ایشو ہو چکی ہے. اب ہم اگلے آپشن پہ چلتے ہیں. سیٹ لائبریری. جب ہم سرکولیشن کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی لائبریری سیٹ کرنی ہوتی ہے. جس لائبریری کی بک ہم ایشو کر رہے ہیں یا سینٹرل لائبریری ہم رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل پہلے ہماری ہوئی ہے لائبریری آف مکینیکل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اس کی جگہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ یا کوئی بک ہم دوسری لائبریری سے ایشو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم لائبریری سیٹ کریں گے. فار ایگزامپل ہم نے سول انجینئرنگ کی بک ایشو کرنی ہے اور یہاں پہ ہم پہلے لائبریری سیٹ کریں گے. لائبریری آف سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی یہاں کلک کر دیں گے. اس کے بعد سبمٹ پر کلک کر دیں گے. یہ آپشن ہمارے ہو چکے ہیں. اور ہولڈس یہ رپورٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ جتنے بھی آپشن ہیں جب ہم رپورٹ پہ لیکچر بنائیں گے تو اس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے. ٹرانسفر پہ ہم کلک کرتے ہیں. اگر ہم کوئی بک کسی دوسری لائبریری میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں تو جس لائبریری کو دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس لائبریری کو یہاں سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہم جو بک یا جو بھی مواد ہم اس کو دینا چاہتے ہیں اس کا ایکسیشن نمبر انٹر کریں گے. ہم یہ ایک بک ہے ہمارے پاس جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹرانسفر کریں کسی اور لائبریری میں. یہاں انٹر بار کوڈ اینڈ سبمٹ کر دیں گے. اس طرح سے یہ ہماری بک دوسری لائبریری کو ٹرانسفر ہو گئی ہے. اور ٹرانسفر ٹو ریسیو. یہ ایرر یہاں پہ آپشن ابھی نہیں چل رہا اس وجہ سے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد جو آخری دو ہیں وہ ایک اوور ڈیوز ہے, دوسرا اوور ڈیوز ود فائن. یہاں پہ اوور ڈیو کلک کریں گے. اس وقت تک ہمارے پاس کوئی بھی بک اوور ڈیو نہیں ہے. اگر اوور ڈیو ہوتی تو اس کی ایک رپورٹ آ جاتی ہمارے سامنے. یہاں سے ہم بیک پہ جائیں گے. اوور ڈیو ود فائن, اگر اوور ڈیو ہوگی تو پھر اس پہ فائن کی پالیسی لاگو کریں گے اور اس کا فائن بھی آٹومیٹک بن جائے گا. یہاں پہ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے. جن لوگوں کو میری اردو کی سمجھ نہیں آتی ان کے لیے یہ انگلش کے نوٹ ہیں. دس از مائی فرسٹ ویڈیو آن کوآ ٹریننگ. لیکچر نمبر 1 سرکولیشن آن کوآ. First option is checkout. A book can be issued using this option. Simply click on checkout. It will ask for the user detail. Enter the member card or name of the user.
Just enter the barcode number, session number of the documents to be issued to the user and hit checkout button. Book will be issued to the user. Renew option. A book can also be renewed, and the procedure is very simple. Simply enter the barcode accession number of the documents and it will be renewed to the user who already got issued in his or name. Set library. If there are many libraries created in the same database, there is a provision in Koha that a user can set the library in which she wants to work. Procedure is simple. Select the library and hit submit button. Transfer place. An item can also be transferred to any other library, and procedure is very simple. Select the library from drop down menu and enter the session number, barcode number of the documents. Finally submit. It will be transferred to the destination library. Fast cataloging. There is a provision in Koha to do the fast cataloging also. Instead of choosing the cataloging module, you can enter the bibliographical detail easily. This framework has very limited field to be filled for fast cataloging. Offline circulation. There is unique features given in Koha. Circulation can take place even when server is off. Later, the same can be uploaded to update the circulation detail in Koha. As well, for offline circulation, there is an application which can be used to issue return the record through offline circulation interface. The end. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. My YouTube channel name is Librarianship and Information Technology. Thanks for watching my video. Muhammad Amin.